آپ یہ تعلیم فرمائیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، آپ نے بھی بہت مرتبہ سنی ہے، کئی مرتبہ بارہا، کہ کم از کم تین آیات قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی اہل ذکر، کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اگر اس سفر کا آغاز کیا جائے یا قرآن کریم کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، یعنی اس کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، ارشاد۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہم پہلے تو یہ بات ناظرین سے عرض کریں گے، اور جو ہم نے اپنی زندگی میں جتنا 50-55 سال ہو گئے قرآن مجید کا مطالعہ تفسیر کا کرتے ہوئے، کہ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو کما حق ہو ہم یہ کہیں کہ ہم نے سمجھ لیا، اور اب ہم جو کچھ ہم سمجھے ہیں وہی فائنل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کبھی بھی یہ تصور نہیں رکھی، ٹھیک، اور نہ ہی کسی عالم کے پاس یا کسی مفسر کے پاس یا کسی تفسیر کی کتاب کے بارے میں یہ سمجھیے گا کہ جو کچھ اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے بس وہ فائنل تفسیر ہے، اور بس وہی ہے اور دوسری تفسیر نہیں ہے، اور اس کی بنا پہ دوسرے کو گمراہ اور کافر، اور اب تو یہ سب چیزیں عام ہو گئی ہیں، یہ تصور کیا جائے کہ قرآن مجید کو ہم نے یہ دیکھا اپنی پوری زندگی میں جو بار بھی گزری، یہاں گزر رہی ہے، اور پڑھتے پڑھاتے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو انفولڈ کرتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اس کے ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ تو قرآن جو اپنے کو انفولڈ کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ جو ہے وہ اس میں وہ چیزیں بیٹھتی جائیں گی، اور جب آپ اپنے دماغ کو بند رکھیں گے تو نہ قرآن آپ کو آپ کے اوپر اپنے کو انفولڈ کرے گا، اور نہ آپ اس کے مطالب جو ہیں اس کو ایبزارب کر پائیں گے۔ اسی طرح سے کسی عالم کی خدمت میں جائیں تو اس کو ہدایت کے لیے سنیے، تنقید کے لیے نہیں سنیے کہ اب یہ ہم اس میں وہ کہنے کہ آپ نے یہ بات جو کہی وہ یوں ہے، وہ یوں بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو اس نے سمجھا اس کی سمجھ کو آپ اخذ کیجئے اور فردہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، مطلب چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو ان لرن کرنا ضروری ہوتا ہے۔